مراقبہ فرماؤ. مراقبہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت جو تھی وہ مراقبہ تھی، جو آپ غار حرا میں فرماتے تھے. مراقبہ جو ہے انتظار کا نام ہے. مراقبہ میں دل کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور دل سے یاد کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی اسماء صفات کی تجلیات کو سوال کیا جاتا ہے، مانگا جاتا ہے. بزرگان دین نے یہی طریقہ اختیار کیا، اور ہمارے نقشبندی سلسلے میں سارے مدارج جتنے بھی ہیں وہ مراقبے سے طے ہوتے ہیں. یہ مراقبہ جب تک کسی شیخ کی صحبت میں نہ سیکھے اور نہ کرے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے. یہ مراقبہ کا عروج ملتا ہے صحبت کے ساتھ. صحبت کے ساتھ جتنا انسان اپنے شیخ کی صحبت میں مراقبہ کرتا ہے، اور عقیدہ بھی صحیح ہو، اس کی محبت بھی صحیح رکھتا ہو، اعتقاد بھی صحیح ہو، تو پھر وہ سارے راستے اس کے مراقبے میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی ہماری محنت ہے نقشبندی سلسلے کی. ہمارے ہاں جہر ذکر نہیں ہے، اونچی زبان سے ذکر سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، اسی لیے ہم اونچا ذکر نہیں کرتے. یہ جو ہم کرتے ہیں یہ ذکر نہیں، یہ تو ختم خواجگان ہے، اس طرح سوال کے لیے کرتے ہیں. ہمارے یہاں اونچا ذکر کبھی نہیں ہوگا. نقشبندی سلسلے میں اس کو بدعت کہا جاتا ہے. ہمارے یہاں سارا جو ہے خاموش ذکر ہے، اور وہ ذکر بھی جو ہے وہ مراقبے کے اندر ہے، اور یہی سیکھنے کے لیے انسان شیخ کے پاس جاتا ہے. تو اس کی مراتب ہیں، اس کے درجات ہیں. اللہ ہم سب کو سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو مراقبے کو سمجھا کریں بہت بڑی چیز ہے. ہمارے مشائخ جو تھے یہ 4-4 5-5 گھنٹے مراقبہ کرتے تھے. اب میں نے اپنے شیخ کو تو صبح سے لے کے رات تک مراقبے میں دیکھا. وہ میرے جتنے بھی رشتے ہیں حضرت صاحب کے ساتھ حج پر یا عمرے پر، تو جس وقت جاتے تھے حرم شریف میں تو فرائض کے بعد وہ مراقب ہو جاتے تھے. صبح سے شام تک میں نے ان کو، رات کو بھی ہر وقت مراقب دیکھا خانہ کعبہ کے سامنے. یہ بہت بڑی عبادت ہے، انسان کے اندر کی عبادت ہے یہ. تو یہ طریقہ ہے نقشبندی سلسلے کا. الحمدللہ ہم نقشبندی سلسلے سے تعلق ہے، اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. کسی دوسرے سلسلے کی انکار نہیں کر رہا. سب سلسلے اچھے ہیں الحمدللہ، ان کے اپنے طریقے ہیں پہنچنے کے. کوئی جہر سے پہنچتا ہے، کوئی کسی چیز سے پہنچتا ہے. کیونکہ آپ نقشبندی سلسلے میں ہیں اور میں اس سلسلے کو بڑا سمجھتا ہوں الحمدللہ. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس سلسلے میں ترقی لینی ہے، قرب حاصل کرنا ہے، تو مراقبے کو زیادہ کریں، اور مراقبہ سیکھیں اپنے شیخ سے. مراقبے کو چھوٹا نہ سمجھیں، تو گھنٹوں بیٹھیں اس پر. اور یہ آہستہ آہستہ شروع کیا جاتا ہے. پہلے 10 منٹ سے شروع کریں، پہلے 5 منٹ سے شروع کر لیں، 3 منٹ سے شروع کر لیں، پھر اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں. اس کا طریقہ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ الارم لگا کے رکھ لیں. 5 منٹ کا الارم لگائیں اور مراقبہ شروع کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ 5 منٹ آپ لازمی بیٹھیں گے. پھر پتہ ہو جب تو الارم نہیں ہوگا میں نہیں اٹھوں گا. مراقبے کی خاصیت یہ ہے کہ چاہے جتنے بھی خیالات آ رہے ہیں، چاہے توجہ آپ کی نہیں ہے، چاہے آپ کو الجھن ہو رہی ہے، پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں، لیکن حضرت فرماتے تھے کہ پورا فائدہ پہنچتا ہے انسان. ہستانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کے اندر انسان بیٹھتا ہے، کسی حالت میں بیٹھے مکمل طور پر وہ ذاکر ہوتا ہے اس وقت. تو ہمیں تو مال چاہیے، دھیان سے کیا فرق پڑتا ہے. تو ہمیں تو مال مل رہا ہے الحمدللہ، آتے رہے خیال آ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. یہاں شیطان بھکا دیتا ہے کہ تجھے اتنے خیال آ رہتے ہیں، فلاں سوچ رہا ہے، تو یہ سوچ رہا ہے، کیا فائدہ. یہی تو سب سے بڑا فائدہ ہے الحمدللہ. شیطان کے ساتھ مل نہیں رہے بلکہ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں. جو گھڑی تیری یاد میں گزرے حاصل صد حیات ہوتی ہے. ایک گھڑی کا سوچنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ سوچنا بہت بڑی چیز ہے بھائی. تو یہ مراقبہ جو ہے سوچنا ہے. اس لیے تم نقشبندی شیخ کے پاس جاتے ہیں، ان کہاں تو یہ کہا جاتا ہے
شیخ فرماتے ہیں کہ جن کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا ان کو ہماری تقریروں سے بھی فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا، واعظوں سے فائدہ نہیں، بلکہ شیخ کی صحبت سے فائدہ ہوتا ہے. چپ کر کے بیٹھ جائے اس کے پیچھے بس، بے شک وہ کہیں بھی ہے. جیسے مسجد میں شیخ بیٹھا ہے، آپ کسی کونے میں بیٹھ جائیں فیض کھینچنا شروع کر دیں. یہ عجیب سلسلہ ہے نقشبندی سلسلہ، یہ ابو بکر صدیق کا سلسلہ ہے. تو اس کو سیکھیں، لیکن ملتا سب چیز محنت سے ہے دوستو. گھنٹے لگائیں، مراقبہ جس طریقہ بتائیں 5 منٹ سے شروع کریں، بڑھاتے رہیں اس کو پہ، الحمدللہ لے جائیں 2-3 گھنٹے پہ. شیطان کہے گا نہیں یار یہ پڑھ لے فلاں پڑھ لے، کہتے پڑھ چکا ہوں، اب میں نے حاصل کرنے ہے کوئی چیز، میں سب کچھ اب مجھے چاہیے، اللہ کا قرب چاہیے، وہ صرف اس سے ملے گا. اس جب میں اللہ کے سامنے مراقبہ کروں تو مراقبہ کرتے ہیں انشاءاللہ. مراقبہ میں سب سے پہلے نیت کر لیں کہ جو ہم نے کلمات پڑھے ہیں اس کا ثواب جو ہے تمام مشائخ نقشبند کو دیتے ہیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اسماء صفات کی تجلیات کا نور اپنے ان لطائف پہ جو شیخ نے ہمیں سبق دیے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ان لطائف کو ان تجلیات سے منور فرما دے. بس یہ مانگنا ہو گیا، اس کے بعد آنکھ بند کر کے دل کی طرف دھیان کر کے اللہ اللہ کرتے رہیں. الحمدللہ.